وہ شخص جس نے دنیا میں نماز کو چھوڑا اور مومنوں کا مذاق اڑایا، جب قبر میں سوالات کا سامنا کرتا ہے تو وہ ہر سوال کے جواب میں صرف اتنا کہہ سکتا ہے کہ مجھے نہیں معلوم، اور بس اسی لمحے اس کی سزا کا سلسلہ شروع ہو جاتا ہے۔ آسمان سے ایک پکارنے والا اعلان کرتا ہے کہ اس شخص نے اپنی ساری زندگی ضائع کر دی، لہٰذا اس کی قبر کو جہنم کی آگ سے تیار کیا جائے۔ اس کا کفن نرم اور سفید کپڑا نہیں رہتا، بلکہ جہنم کی آگ سے تیار شدہ لباس بن جاتا ہے۔ اس کی قبر کشادہ نہیں رہتی، وہ اسے اپنے گھیرے میں اس طرح تنگ کرتی ہے جیسے اس کے جسم کو کچل رہی ہو۔ اس کے نیچے کی زمین شعلوں میں بدل جاتی ہے اور اس کے اوپر جہنم کی کھڑکی کھول دی جاتی ہے اور اس کی آگ اندر کی طرف دھنسنے لگتی ہے، جس کا دھواں قبر کو بھر دیتا ہے۔ اس کی شدید گرمی اسے چیخنے پر مجبور کر دیتی ہے، لیکن وہاں نہ کوئی فرار ہے، نہ کوئی دروازہ اور نہ ہی دوسرا کوئی موقع ہوتا ہے۔ ایسی حالت میں وہ سوچنے لگتا ہے کہ اب مزید برا کیا ہو سکتا ہے، تو ایک اور خوفناک اور مکروہ ہستی قبر میں داخل ہوتی ہے۔ اس کا چہرہ بھیانک، لباس غلیظ اور بدبو سڑی ہوئی لاش جیسی ہوتی ہے۔ وہ آدمی چلا اٹھتا ہے، تم کون ہو؟ مجھے تمہارا چہرہ دیکھ کر وحشت ہو رہی ہے۔ اور وہ بدصورت شکل جواب دیتی ہے، میں تمہارا عمل ہوں، میں وہ تمام گناہ ہوں جو تم نے کیے اور کبھی توبہ نہیں کی، میں وہ ہر نیکی کا موقع ہوں جو تمہیں ملا اور تم نے اسے نظر انداز کیا۔ یہ بھیانک ساتھی قیامت تک اس کے ساتھ رہے گا، اس کا مذاق اڑائے گا، اسے اس کے گناہ یاد دلائے گا اور اس کے دل کو ندامت میں مبتلا رکھے گا۔ اس کے بعد ایک اور عذاب شروع ہوتا ہے۔ اس کے لیے ایک اندھا اور بہرا فرشتہ مقرر کیا جاتا ہے۔ اندھا اس لیے کہ وہ اس شخص کے آنسو نہ دیکھ سکے، اور بہرا اس لیے کہ وہ اس کی فریاد نہ سن سکے۔ اس فرشتے کے ہاتھ میں لوہے کا ایک بہت بڑا ہتھوڑا ہوتا ہے، جو اتنا بھاری ہے کہ اگر کسی پہاڑ سے ٹکرائے تو وہ بھی خاک میں بدل جائے۔ وہ فرشتہ اسے اٹھا کر مارتا ہے، اور انسانوں اور جنوں کے سوا پوری مخلوق اس شدید ضرب کی آواز سنتی ہے، اور اس انسان کی چیخ آخری سور پھونکے جانے تک گونجتی رہے گی۔ پھر اس کی قبر میں 99 سانپ چھوڑ دیے جاتے ہیں۔ یہ عام سانپ نہیں ہوتے، بلکہ سزا کے لیے بنائے گئے زہریلے سانپ ہوتے ہیں۔ ان میں سے ہر ایک اسے ڈستا ہے اور ہر ڈنک کے ساتھ وہ اپنے کیے ہوئے گناہوں کو یاد کرتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اگر ان سانپوں کے زہر کا ایک دانہ بھی زمین کو لگ جائے تو قیامت تک کوئی چیز نہیں اگ سکے گی۔ یہ سانپ اسے قیامت کے دن تک کاٹتے رہیں گے، اور جب قیامت کے دن اس کو اٹھایا جائے گا تو اس دن تو معاملہ مزید بگڑ جائے گا۔ وہ شخص چیخ چیخ کر التجا کرنے لگتا ہے، یا اللہ مہربانی فرما، قیامت نہ آنے دے، یا مجھے دوبارہ زندہ نہ کر۔ کیوں؟ کیونکہ وہ جانتا ہے کہ جو کچھ پہلے ہوا وہ تو صرف ایک آغاز تھا، اور جو کچھ آنے والا ہے وہ بہت زیادہ بھیانک اور بہت برا ہے، لیکن ایسا ہونا ضروری نہیں تھا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک مرتبہ ایک قبر کے پاس سے گزرے اور ایک ایسی بات کہی جس سے صحابہ کرام ہل کر رہ گئے۔ آپ نے فرمایا، اگر یہاں دفن ہونے والے کو دنیا میں واپس آنے کا موقع دیا جائے تو وہ اپنے خاندان سے ملنے، حویلی بنانے یا کاروباری سودے کرنے کی خواہش نہیں کرے گا۔ وہ تو صرف 2 رکعت نماز کے عوض ہر چیز کا سودا کر لے گا۔ صرف 2 رکعت نماز، 20 نہیں، زندگی بھر کی نہیں، صرف 2 رکعت، کیونکہ اب وہ حقیقت کو سمجھ چکا ہے، اور ہم بھی ایک دن سمجھ جائیں گے۔ ہم نے کتنی راتیں اپنے ضمیر کی آواز کو نظر انداز کرتے ہوئے سو کر گزار دیں۔ ہم نے کتنی بار نماز کو فضول باتوں کے لیے مؤخر کیا۔ ہم نے کتنی بار یہ سوچ کر گناہ کیا کہ بعد میں توبہ کر لوں گا، گویا ہم نے موت کے فرشتے کے ساتھ کوئی معاہدہ کر رکھا ہو۔ یاد رکھیں، موت بعض اوقات توبہ کرنے کا وقت نہیں دیتی، اور توبہ کا دروازہ اس وقت بند ہو جاتا ہے جب روح حلق تک پہنچ جاتی ہے۔ لہٰذا اگلی بار جب فجر کی اذان ہو تو اسے انسنا نہ کریں۔ اگلی بار جب فتنہ آپ کے کان میں سرگوشی کرے تو اس پر غور نہ کریں۔
اپنی زندگی میں جو کچھ غلط کیا ہے اسے ٹھیک کریں، اس سے پہلے کہ آپ مزید کچھ کرنے کے قابل نہ رہیں۔